وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم. آج جو ہے ہمارے تیسرا پارہ تقریباً بہت مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. سورہ بقرہ یہ مکمل ہو کر سورہ آل عمران شروع ہو چکی ہے. تو یہ سورہ بقرہ جو ہے عزیزوں، بقرہ کے معنی عربی میں آتے ہیں. عربی میں بقرہ ہے، اس کو اردو میں گائے کہتے ہیں. گائے. اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو ہے ایک شخص کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی. تو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس کے لڑکی کے باپ نے جو ہے انکار کیا کہ میں اپنی بیٹی تجھے نہیں دوں. تو رات کے وقت میں جو ہے اس نے اس لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا. اب ثبوت نہیں ہے، اسی نے مارا ہے. اب ثبوت جاننے کے لیے، ثبوت ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور لوگوں نے دریافت کیا کہ اس طرح سے قتل ہوا ہے اور ہمیں شک اسی پر ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کو اس مقتول کی یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے اوپر مارو. تو وہ جو مردہ باپ ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ اٹھ کر بتلائے گا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے. تو اب معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی کی بات سن کر وہ یہودی جو ہے گائے کو ذبح کر کے گوشت کو لگاتے، لیکن یہ جو یہودی قوم ہے یہ بڑی ٹیڑھی کیرت ہے. جلدی بات نہیں مانتے، ایکسپٹ نہیں کرتے. سوال پر سوال، سوال پر سوال، سوال پر سوال. اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کون سی گائے؟ یبین لنا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. آپ اپنے پروردگار سے پوچھیں، ہمارے لیے بتلائے، واضح کرے. ما ہی ہے، کون سی بکری چاہیے، کون سی گائے چاہیے. اب سوال اس طرح کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انہ یقول انہا بقرۃ لا فارغ ولا بکر. اب وہ گائے ایسی ہونی چاہیے ایک دم جوان بھی نہیں ہونا، ایک دم بوڑھی بھی نہیں. اچھا، اب جب سوال کا جواب مل رہا ہے تو فوراً عمل کرنا چاہیے نا. جوان بھی نہیں، بوڑھی بھی نہیں، گائے کو ڈھونڈنا. اب سوال کر رہے ہیں وہ کلر کون سا ہونا ہوتا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ربک یبین لنا ما لونھا، وہ گائے کا کلر کون سا ہونا؟ سفید ہونا، نیلا ہونا، پیلا ہونا؟ کون سی بھی گائے کاٹ کے اٹھا کے ذبح کر کے ہوگا نا. اب سوال، اتنے سوال کون سا ہونا، کلر کون سا ہونا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقرۃ صفراء، پیلی گائے اور کیسی؟ فاقع لونھا تسر الناظرین، چمکدار رہنا چاہیے یعنی دیکھنے والا اس کو دیکھتے ہی رہ جائے، اتنی خوبصورت رہنا. اب کہاں سے ڈھونڈنے کا سوال کرے. اب اللہ کی طرف سے آیا مسئلہ، اب لانا ٹھیک ہے. اب مسئلہ ڈھونڈنا نا وہ گائے کو بھی. اب اس میں بھی اور سوال کر رہے ہیں. ہمارے کو مشابہت لگ رہی ہے، مطلب ہم مشکل میں آ گئے، ڈیفیکلٹ لگ رہا اور کچھ تو واضح کرو. اب آگے انہوں نے جملہ کہا بنی اسرائیل نے انا انشاءاللہ لمہتدون، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہوں گے. یہ انشاءاللہ لفظ کی وجہ سے جو ہے یہ بنی اسرائیل ظالم کو بچ گئی، ورنہ اگلے سوال پر اللہ کا عذاب ضرور آنے والا تھا. کیونکہ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے، کیا فرما رہے؟ وما كانوا يفعلون، کہ قریب ہوتا کہ یہ لوگ نہیں کرتے، ہمارا عذاب ان کے اوپر آ جاتا. لیکن انشاءاللہ لفظ ایسا انہوں نے کہا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹل گیا. یہ جو ہمارا ہم جو کہتے ہیں نا انشاءاللہ ہم آئندہ کل کریں گے، انشاءاللہ یہ کام کریں گے، انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم انشاءاللہ نمازیں پڑھنا پابندی سے شروع کریں گے. کریں گے بھائی؟
یہ جو لفظ انشاءاللہ ہے یہ اتنی پاورفل ہے، اتنا اثر رکھتا ہے، اللہ اس کی برکت سے آپ کے اگلے کاموں کو کروا دیتا ہے. یعنی اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو کام ہوگا. یہ لفظ انشاءاللہ کی طاقت ہے. لیکن ہمارے پاس انشاءاللہ اگر کوئی کہتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا ایک فرقہ الگ ہے، وہ فلاں فرقے کا ہے نہیں بھائی. ہاں ہمارے درمیان یہ پرابلم ہے، انشاءاللہ کہنے والا ایک الگ ہے. یہ لکھیں کہ قرآن کی آیت ہے انشاءاللہ کہے اس لیے اللہ کا عذاب ان پر سے ہٹ گیا ورنہ آنے والا تھا. اب پوچھ رہے ہو کیا ہونا ایسا، انشاءاللہ تم بولا ہم آؤ کرتے ہم ہدایت پانے والے ہوتے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور لاشیت فیہا، کیا کہیں گے، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثور الارض، ایسی گائے جو کبھی کھیت میں نہیں چلی، یعنی کھیت کا حل نہیں ہوتی، ولا تسقی الحرث، اور کھیتوں میں پانی بھی نہیں ڈالی، اس طرح کی گائے ہونا. اب جا کر ڈھونڈے، وہ ایک کھیت والے کے پاس انہیں گھر میں ایسے ہوتے ہیں ایک پالتو گائے اس طرح سے اس نے پالا تھا، بالکل پیلی چمکدار، دیکھے برابر خوش ہونا دے ویسی گائے. اب وہ گائے کو خریدنے گئے، انہیں بیچنا نہیں. اب جیسا گھر میں پرشن کیٹ ہوتی، کوئی باہر والا آیا بھائی ہمارا بیچ دے گا، کوئی روپئے بیچ دے گا، 7-8 سال 6 سال بیچنے گئے. اب انہیں پتہ نہیں قیمت کو کتنی دے دیں، اپنے کو بیچنا نہیں ہے، ہم نے 10,000 لیا، آپ کو دے 10 لاکھ نہیں چل رہا کرتے نہیں، اس کی جان چھڑانے کے لیے معلوم ہم نے نہیں دی گا. اسی طرح اس گائے والے کو کتنی قیمت دینے گا، اب انہیں قیمت نہیں بول رہا. اب انہیں جتنی گائے کی قیمت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جان چھڑانے کے لیے بولا، تو سارے لوگوں نے مل کر اتنی ڈبل اس کی کئی گنا زیادہ قیمت دے کر وہ گائے کو خریدا. اب وہ آگے کا معاملہ کیا ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہتے تو ان کے اوپر عذاب آتا اور قریب تک یہ کام نہیں کرتے. سمجھ لو یہ سورہ بقرہ کی آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا مختصر خلاصہ ہے. دوسری چیز جو آخری آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ان 2 آیتوں کو عشاء کے بعد گھر میں سونے سے پہلے پڑھے گا تو ہر بلا اور آفت اور مصیبت سے اس کو اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. آج سے روزانہ معمول میں اپنے رافق اور عزیزوں سونے سے پہلے موبائل کو سائڈ میں رکھو اور 5 منٹ اس کا تصور کرو. یہ آیت کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، اپنی آخرت کو بناؤ اور اپنی دنیا میں جو آفات و مصیبت بلائے ہیں وہ ختم کرو. اور صبح میں اٹھنے کے بعد بھی یہی معمول ہونا چاہیے کہ ہماری ابتدا قرآن سے ہونی چاہیے. معذرت کے ساتھ آج جو مسلمان جو زوال پر آ رہے ہیں عزیزوں، ہم نے صبح میں قرآن کھولنے کی جگہ موبائل کھولنا شروع کیا ہے، اس لیے مسلمان تنزلی اور زوال کا شکار ہو. یہ حقیقت ہے. اور دوسری چیز یہ سورہ بقرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں پر آسیب، جادو ٹونا جو مصیبتیں ہوتی ہیں نا، بلائیں مصیبتیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں. یعنی دیکھو آپ کبھی عابدین سے اگر آپ کا ملنا واسطہ پڑے، اللہ نہ کرے، جب واسطہ پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 40 دن تمہارے گھر میں سورہ بقرہ لگاؤ. اور ہمارے گھروں کی مسلمان ماشاءاللہ بعض خواتین جو ہے صبح فجر کی نماز کے بعد رقیہ یا سورہ بقرہ لگا کر مکمل سنتی ہے کھانا بناتے بناتے. دیکھو عزیزوں ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے سننا. پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نہیں کیا ہے. اگر سننے کا معاملہ ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کو پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو. فَاسْمَعُوا نہیں یعنی کبھی سنو نہیں، فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو. ہمارا معاملہ کیا ہے، گھر کے عورتوں کا قرآن کو لگاتے ہیں اپنے گپوں میں لگ جاتے ہیں. وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آواز اگر پھیلے گی تو اس کے ذریعے سے جو گھر میں بلا مصیبت ہے وہ ختم ہو. ایسا نہیں رہتا عزیزو. یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے. بڑے میں ترجمہ نہیں آ رہا، غور سے سنو کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو ریپیٹ کرنی ہے اپنے الفاظ میں. کیا کہیں گے، اپنی عربی اتنی پختہ نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. لگائے ہیں تو اس کا دھیان اس کی طرف پوری توجہ رہنا. اگر کوئی بات کر رہا ہے، ہاں اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں اس وقت میں لگائے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ لگا کر باتوں میں مشغول ہے، وہ کچن میں لگا کر آ کر ہال میں بیڈ روم میں باتیں کر رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے. اس سے جنات بھاگنے والے نہیں، الٹا کر کے شیطان بڑھ گیا. یہ چیزوں کو سمجھو. ہمارے پاس معاملہ کچھ اور ہے، ہم نیکیوں کے تعلق سے لگاتے ہیں لیکن نیکی برباد اور گناہ لازم والا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے عزیزوں یہ جو صورت ہے بڑی پاورفل ہے. اس سے آسے، جادو، ٹونا، یہ ساری چیزوں سے اللہ کیا کہیں گے آفات، بلیات، بلائیات سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. لیکن اس کے کچھ اصول ہے، اس کے کچھ رول ہے.
اس کو فالو کرنا ہوگا. کیا کرنا ہے؟ ادب سے اس کو سننا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. یہ آج کے مختصر سورہ بقرہ کا آپ حضرات کے سامنے تفسیر کیا گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ روزانہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ سوچ کر سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.